إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تمام تعریفات ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو تنہا پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آپ کے اصحاب پر، ازواج مطہرات پر۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہال، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی رکوع تلاوت کرنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، حرام اور حلال کے درمیان تمیز کرنے والی واضح دلائل موجود ہے۔ آگے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے، ہم پالیں، فَلْيَصُمْهُ، تو چاہیے کہ ہم اس میں روزے رکھیں، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُرِيدُ، اس میں سے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر رمضان کے مہینے میں ہم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کریں گے، بعد میں اس کو پورا کریں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ایسا حکم دے کر کے اللہ رب العالمین جو ہے یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ آسانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمانا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس مہینے کی گنتی کو پوری کرو، اور اس گنتی کو پوری کرنے پر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر بیان کیجئے اور اللہ کا شکریہ بیان کیجئے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے جدا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ رمضان کے مہینے کی جو گنتی ہے، رب العالمین نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو پوری کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جب رمضان کے مہینے کو پالو اور پورے مہینے گنتی پورے ہو جائے، یعنی پورا مہینہ رمضان رکھ لو، تو اس سعادت پر، اور یہ جو اللہ کی جانب سے توفیق ملی ہے رمضان کا پورا مہینہ رکھنے کا، اس پر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو، جس کے شکرانے کے طور پر کبریائی بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ کل انشاءاللہ عید الفطر کی خوشی منائیں گے اور راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات بلند کرتے ہوئے رب العالمین کا شکر بجا رہے۔ کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ نصیب عطا فرمایا ہے وہ واقعی بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور یہ مہینہ صرف نصیب نہیں فرمایا، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جن لوگوں نے اس مہینے کو پایا ہے اور پا کر کے اس کے 30 روزے مکمل رکھے ہیں، اس میں عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، صدقہ و خیرات سے اپنے دامن کو مالا مال کیا ہے، تہجد میں اٹھا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، یقیناً ایسا انسان خوش نصیب انسان ہے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ ملا اور اس نے اس روزے کی قدر نہیں کی اور اسے لاؤبالی پہن میں اس مہینے کو بھی برباد کر دیا۔ ایسے لوگوں کو شکریہ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العالمین ہم پہ سایہ فگن کرتا ہے، یہ کس لیے کرتا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے مثمرات ہیں، بہت سارے مقاصد اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین کیا کیا تبدیلیاں چاہتا ہے، کن کن چیزوں سے یہ رمضان ہمیں آزادی قرار دلانے کے لیے آیا ہے، ان باتوں پہ ہمیں آج غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پورا رمضان رکھ لیا ہے، 30 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کیا رمضان جن چیزوں سے ہمیں آزادی دلانے کے آیا تھا وہ آزادی ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں گے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات،
رمضان المبارک آیا تھا تاکہ ہمیں اور آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزادی دلائے۔ دن اور رات ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ہر قدم پہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ گناہ کی ہم عادی اور ملوث ہو گئے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہوں سے ہماری زندگی لدی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ انہی گناہوں کے بوجھ سے رمضان المبارک آیا تھا کہ ہمیں آزادی دلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ ترمذی کی روایت ہے کہ بڑا ہی ناک خاک آلود ہو اس شخص کا، یعنی ہلاک ہو جائے، بد نصیب ہے، وہ برباد ہے ایسا انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا ان ينسلخ قبل ان یغفر له، رمضان اس حالت میں چلا گیا کہ اس بندے نے، اس بد نصیب نے اپنے گناہوں سے آزادی نہیں دلوائی، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگی، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑایا نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ مجھ سے پوچھے نا، جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اے پیارے نبی آپ ان سے کہیے گا میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندے سے۔ کیوں؟ اور یہ آیت آپ کو اسی ضمن میں ملیں گے جس ضمن میں روزے کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ رب العالمین روزے داروں کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور خصوصاً افطار کے وقت جب ہم مغرب کی اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس وقت جو روزے دار دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تہجد کے وقت میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان آیا ہے ہمارے اندر، ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ تھا اس سے آزادی دلانے کے لیے آیا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے میں خود پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، اور آپ سب اپنے آپ سے پوچھیے، کیا آپ نے اس 30 رمضان میں اللہ رب العالمین سامنے ہاتھ پھیلایا؟ کیا آپ اللہ کے سامنے اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئے؟ کیا آنسو کا ایک قطرہ بھی آپ کی آنکھوں سے نکلا ہے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگا کیا؟ اگر آپ نے معافی مانگا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، یقیناً آپ خوش نصیب ہے۔ لیکن آپ نے اس رمضان کو بھی ویسے ہی گزار دیا، نہ روزہ رکھا، نہ قیام کیا، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، نہ ہاتھ پھیلایا، نہ کبھی گناہ سے معافی مانگا، تو پھر بیکار ہے۔ اس رمضان کے آخری دن آپ کو حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، آج بھی اللہ کے سامنے گر جائیے، ہاتھ پھیلا لیجئے اور رو رو کے معافی مانگ لیجئے کہ پروردگارا 30 رمضان ہم نے بتا دیا، اور ہم اس حال میں ایسا نہ رمضان ہم سے گزر جائے کہ ہماری گناہوں کی بخشش نہ ہو۔ تو گناہوں سے آزادی کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوائے ہیں یا نہیں، اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ آگے اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ آیا تھا ہمیں کس چیز سے آزادی دلانے کے لیے آیا تھا؟ وہ تھا دل کی تنگی، خود غرضی، عقل پرستی، مادہ پرستی، لالچ، مال کا حرص، ان تمام چیزوں سے نجات دلانے کے لیے رمضان المبارک آیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما فی رمضان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، فیاض انسان تھے۔ آپ بہت دینے والے تھے، بہت خرچ کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں آپ بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے سال کے پورے مہینے۔ وکان اجود ما فیہ رمضان، اور رمضان کا مہینہ جب آتا اور خاص کر کے جب آخری عشرہ آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کے بارے میں حدیث میں کہا گیا الریح المرسلہ، یعنی جس طرح طوفان چلتا ہے، طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا، یعنی بے دریغ بغیر گنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اتنے سخی اور فیاض نبی کے ہم ماننے والے ہیں۔ کیا یہ رمضان جو 30 دن ہم نے گزارے ہیں،
اس رمضان میں ہمارے اندر جو مال کا حرص ہے وہ ختم ہوا یا کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے اندر جو بخیلی پائی جاتی ہے، کنجوسی پائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم اپنا ہاتھ کو روکتے ہیں، ہاں یہ چیز آپ کے اندر پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟ کیا اس بخالت سے، اس کنجوسی سے آپ کو نجات ملی ہے، یا ابھی بھی وہی حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو سکے ٹٹولتے ہیں، ہاں کھدرا ٹٹولتے ہیں؟ اور آپ برا نہ مانے، ہم اور آپ اور ہمارا سماج، یہ ہمارا محلہ، یہ دلدار محلہ مانا جاتا ہے، یہ سخاوت والا معاشرہ مانا جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ زندہ مثال یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے آخری تراویح میں ہم اور آپ حافظ صاحب کو نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پرانی روایت یہ رہی ہے کہ جب ہم حفاظ کرام کو تحفہ دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ذمہ داروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم حافظ صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حفاظ کی تکریم کر سکیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حافظ کرام کی اجرت کو دے سکیں، ہم اسے تحفہ دیتے ہیں، ہم تکریم کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ تکریم کریں، کیوں نہ عزت کرے حفاظ کی؟ جس حافظ قرآن کی عزت رب العالمین عرش کے سامنے کرے گا، پوری دنیا والوں کے سامنے رب العالمین حفاظ کرام کو جو ہے بہترین اعزاز سے نوازے گا۔ صرف حفاظ کو نہیں بلکہ حفاظ کے فضیلت کے صلے میں اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نور کے منبر پہ بیٹھائے گا اور نور کا تاج پہنائے گا، صرف اس لیے کہ اس ماں باپ نے اپنے بچوں کو کیا بنایا ہے؟ حافظ قرآن بنایا۔ تو جس حافظ قرآن کی یہ عظمت ہے، جس عالم کی یہ عظمت ہے اللہ کے پاس، اس حفاظ کی تکریم کرتے ہوئے ہماری زبان سے تانے والے الفاظ نکلے، ہاں کہ پیسہ کے لیے پڑھاتا ہے، اس کے لیے پڑھاتا ہے، لالچی ہے، تو یہ ہم عزت نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں حافظ کی عزت کر سکوں، ان کی اجرت دے سکوں۔ یہ اپنے اندر اگر رمضان میں بھی ہمارے اندر یہ شح پایا جا رہا ہے، یہ بخیلی پائی جا رہی ہے، اور ہم دیتے ہوئے ہم سامنے والے پہ احسان جتلا رہے ہیں، تو خدا را آپ اپنے آپ کو جھانکیے، میں اپنے آپ کو جھانکوں، اللہ سے سوال کروں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ دل کی بخالت سے، دل کی کنجوسی سے بچا لے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارا حال، ہمارا معاشرہ کا حال، ہمارے سماج کا حال، جس سماج کا یہ پہچان تھی کہ وہ دیتے ہوئے دل کھول کے دیتے تھے، اور دیتے وقت بھی یہ کہتے تھے کہ حافظ صاحب ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، اور آج ایسا ہو گیا ہے، آج ہم اتنے گر گئے، ہماری حالت ایسی بدل گئی ہے۔ رمضان ہمیں اور بدلنا چاہیے تو اور ہم کو خراب کر کے چلا گیا رمضان، تو رمضان خراب نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور آج اللہ کے آخری دن ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو رمضان آیا تھا بخیلی سے نجات دلانے کے لیے، لیکن ہم اور زیادہ بخیل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے، اس نبی کے جیسا بنائے جو نبی کے بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ رمضان آیا تھا نفس کی غلامی سے آزادی کے لیے، ہاں یہ رمضان آیا تھا ہمیں نفس کی غلامی سے نکالنے کے لیے۔ ہم اور آپ، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اور آپ سب نفس کے غلام ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا نفس جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جو پسند کرتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے من مطابق کر رہے ہیں۔ دل کرتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے نہیں پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے روزہ رکھتے ہیں، دل کرتا ہے نہیں رکھتے ہیں، دل کرتا ہے سوئے رہتے ہیں، پورا رمضان سو کر کے پورا مہینہ بتا دیتے ہیں، دل کرتا ہے تو آ کر کے مسجد میں عبادت کر لیتے ہیں، دل کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل کرتا ہے تو قرآن کو سرد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ رمضان آیا تھا ٹریننگ دینے کے لیے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کمی کو ہم اس مہینہ میں کنٹرول کریں یا ختم کر لیں۔ اگر ہم بیڑی پینے کے عادی ہیں، بیڑی چھڑانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ کھینی کھانے کے عادی ہے، کھینی چھڑانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ گل کرنے کے عادی ہے، گل چھڑانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ جھوٹ بولنے کے عادی ہے، جھوٹ سے بچانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ سود لینے کے عادی ہے، سود سے چھڑانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ ہم پبجی کھیلنے کے عادی ہے، پبجی چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ گیم کھیلنے کے عادی ہے، گیم چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ لہو و لعب میں ہمارا دن رات گزرتا ہے، ان سارے چیزوں سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کروانے کے لیے رمضان آیا تھا۔ اسی لیے پیارے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا الصیام، سارے عبادتوں کی نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے
نماز پڑھو گے تو اتنی نیکی فکس، حج کرو گے تو اتنی نیکی فکس، یہ کرو گے تو اتنی نیکی فکس. لیکن روزہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ الا الصوم، روزہ نہیں. فإنه لی، کیونکہ روزے دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے. یدع الشہوۃ انا اجزی بہ، کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. آگے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ روزے دار بندہ اپنے شہوت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے، اسے کچلتا ہے، اسے مسلتا ہے صرف میری خاطر، صرف میرے خاطر. وہ کھانا پینا کو چھوڑتا ہے صرف میرے خاطر. جو بندہ حلال رزق کو اللہ کے ڈر سے چھوڑتا ہے، ہم رمضان میں چھپا کر کے پانی پی سکتے ہیں، ہم رمضان میں چھپا کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، حلال ہے کھانا کھانا، پانی پینا حلال ہے، لیکن ہم جب تک اذان نہیں ہوتی ہے تب تک ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی گلے سے اندر اتارنا گوارا نہیں کرتے. کیونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں پینا نہیں. تو جب اللہ کے ڈر سے ہم حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم کھینی نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم گٹکا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم جوا کھیلنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن کیا یہ رمضان، اس پورے 30 دن میں ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا ہے کیا؟ اللہ، کیا رمضان، ہاں کیا تقویٰ. مغرب کی اذان ہوگی، واللہ کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کھینی پہلے سے لگا کے رکھے ہوں گے پرجا میں. جیسے ہی روزہ کھلا پہلے مار لو کھینی، تب بعد میں روزہ. بیڑی پینے والا پہلے بیڑی کا ایک چھٹا مار لگا بارے میں، تب ہم کر کے آئے گا نماز پڑھنے مسجد میں. جی ہاں، پان کے عادی لوگ پہلے سے آرڈر دے کے رکھے گا، 4 کو پان باندھ کر رکھے، 4 کو جیب میں لا کے رکھے گا. کہاں؟ افطار کے وقت کھجور کھایا، جلدی جلدی کیا، پٹ سے 5 چبا لیں گے تب جاتے نماز پڑھنے کے. یہ ہمارا روزہ. اس روزے نے آپ کو 5 منٹ جو روک نہیں سکا ہے کھینی سے، 5 منٹ بیڑی سے نہیں روک سکا، 5 منٹ پان کھانے سے نہیں روک سکا، تو پوری زندگی گناہوں سے کہاں روکے گا؟ ہاں، پوری زندگی کہاں آپ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہیں؟ جب یہی روزہ ہوا، یہی ہماری نفس کی غلامی. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو غر مارا. تو نفس امارہ کو مارنے کے لیے یہ رمضان آیا تھا، نفس کی غلامی سے آزادی کے لیے رمضان آیا تھا. لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے. یہ نوجوان پوری رات ہم نے دیکھا ہے، جب بھی ادھر سے گزر ہوا بیٹھا ہوا ہے موبائل میں، تو کیا پب جی، تو کیرم، تو کرکٹ، اور نیا شیطان سب کرکٹ کے لیے بھوپر لائٹ یہ لگا کے وہ لگا کے، IPL الگ، اس کا رہکا والا PL الگ، سب چلتا ہے. سب چل رہا ہے کس میں؟ رمضان. واہ، عبادت کے لیے رمضان آیا اور ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ لہو و لعب والا رمضان بنا دیا. مطلب آج بھی ہم نفس کی غلامی میں مبتلا ہے. روزے نے ہمارے اندر جو خواہشات کے کنٹرول کرنے کے لیے آیا تھا وہ کنٹرول ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور 30 رمضان ہو گیا. اللہ کے واسطے اپنے نفس پہ کنٹرول کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ نے رمضان کو برباد کیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے. روئیے، گر گرائیے، آنسو بہائیے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح سے بہت ساری باتیں تھیں، وقت ہمارا ہوا جا رہا ہے. ہم رمضان کے آخری دن میں، رمضان کے آخری دن میں، اور آخری جمعہ سے یاد آیا، آخری جمعہ سے کچھ لوگ الوداعی جمعہ مناتے ہیں، ہے نا؟ الوداعی جمعہ، قرآن حدیث، صحیح حدیث چھوڑ دیجئے، ضعیف حدیث میں بھی کہیں بھی الوداعی جمعہ کی فضیلت نہیں. ضعیف چھوڑ دیجئے، موضوع من گھڑت اس سے نیچے ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کہیں یہ کوئی فضیلت نہیں ملے گی الوداع جمعہ کا. موضوع من گھڑت چھوڑ دیجئے، علماء کے جو فقہی کتاب ہوتی، فقہی کتاب، اس فقہ کی کتاب میں بھی کوئی عالم مولانا صاحب نے جمعۃ الوداع کی فضیلت میں کوئی بات نہیں بیان کی ہے. جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ جیسے عام جمعہ ہے ویسے ہی وہ جمعہ ہے، کوئی فضیلت نہیں. لیکن ہم لوگوں نے الوداع کے نام پہ نیا کپڑا بھی سلواتے ہیں لوگ، ایک وہ الوداع کے لیے، ایک وہ عید کے لیے. اب اس بار کنفیوژن ہو گیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کنفیوز کر دیے. ہاں، الوداعی کب مناؤ گے بھائی؟ تو پچھلے جمعہ سے ہلہ، مولوی صاحب کو فتویٰ پہ فتویٰ، فون پہ فون. مولوی صاحب کیا کریں، اگر چاند نکل گیا تو نیا والا جو کپڑا سلائے ہیں الوداع کے لیے دھرلے رہ جائے گا، کیا کریں گے؟ اب مولانا صاحب بھی پریشان، کیا کریں؟ کہیں چاند نکل گیا تو الوداع گیا، نہیں نکلا تو دوگو الوداعی ہو جائے گا. مشکل میں آ کر کے بیچارے کیا کریں گے، تو فتویٰ نکال دیے، چلو 13 پچھلا رمضان جو گیا پچھلا، اسی کو الوداعی مان لیا جائے. اگر اگلا والا جمعہ میں چاند نہیں نکلا تو دوسرا الوداع بھی منایا جا سکتا ہے. واہ، منایا جا سکتا ہے. فضیلت فتوے نکل رہے ہیں.
ارے شریعت پہ عمل کیجئے، کتاب و سنت پہ عمل کیجئے، تو نئی کا کپڑا، پرانا کپڑا، الوداعی جمعہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، سب اپنے آپ ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ جو جمعہ ہے، جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، الگ سے فضیلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھر بات سے بات نکلی تو آخری دنوں میں ہم آ گئے ہیں، اور آخری دن ہے، عید ہمارے سر پہ ہے۔ کل ہم عید الفطر میں انشاءاللہ عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے جو چند ضروری باتیں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کرنا بھی آپ لوگوں کا ضروری ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر کا مسئلہ آج سورج غروب ہونے کے بعد واجب ہوگا، آج، اور مسجد عیدگاہ جانے سے پہلے ہم کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے آج۔ سوال کب سے ہو رہا ہے؟ ایک ہفتہ پہلے سے۔ پچھلا سال بھی شاید ہم بتائیں، ایک ہفتہ پہلے سے سوال کس چیز کے بارے میں؟ کہ صدقۃ الفطر کتنا نکلے گا، صدقۃ الفطر کتنا نکلے گا۔ سب کو پتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہم کھاتے ہیں غلہ، اس غلہ میں سے 2.5 کلو اناج نکالنا، یہی صحیح بات ہے۔ اپنے یہاں روپیہ کا چلن ہے، علماء کہتے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، تو وہ پیسہ بھی آج کے دن جمع ہونا چاہیے۔ تو آج سبھی محلہ والے، اگر پچھلے ہفتے ہمارے شیخ نے، استاد محترم نے بتا دیا تھا 75 روپے فی کس ہے، ورنہ آپ جو اناج کھاتے ہیں اس اناج میں سے 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، یا جو اناج کھاتے ہیں اس کی قیمت اگر آپ کو نکالنا، اس میں سے آج شام میں آپ صدقۃ الفطر ہر حال میں نکالیں گے، اور آج ہی جو ہے غریبوں اور مسکینوں میں جمع کریں گے، اسے بانٹ دیں گے۔ طہرۃ للصائم من الرفث وطعمۃ للمساکین کہا گیا کہ ہم نے 30 روزہ میں جو غلطی سب کی ہیں، ابھی بتایا کتنی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان ساری غلطیوں سے معافی کے لیے، تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے، تو صدقۃ الفطر نکالیے۔ اور دوسری حکمت بتائی گئی طعمۃ للمساکین، تاکہ عید کے دن کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین ایسا گھر نہ ہو جس کے گھر میں چولہا نہ جلے، اس دن اس کے گھر میں کھانا نہ پکے، اس لیے غریبوں تک آج کی رات پہنچانا ہو۔ لیکن یہاں بھی ہم نفس کے غلامی کے شکار ہیں، معاف کیجیے، یہاں بھی ہم نفس کے غلامی کے شکار ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو قیمت والی بات چل رہی ہے، وہ ایک ڈاؤٹ فل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قیمت بھی ہم کب ادا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ادا کر دیے گا، نکال لیے ہوں گے، اگھوڑے میں رکھے ہوں گے۔ کب جمع ہوگا کمیٹی میں؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، جبکہ واضح حدیث ہے، کھلم کھلا حدیث ہے کہ جو من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مفروضہ، جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا وہی ادا ہوگا۔ نماز کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے، کھلم کھلا۔ اس سے کھلے الفاظ میں حدیث آپ کو کیا ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی وہی بات، نفس کی غلامی۔ ہم کریں گے تو اپنے والا کریں گے، اپنا یہاں رواج بنا ہوا ہے، عید کے بعد جمع ہوگا، تو کرتے رہیے، ہمارا کام ہے، ہم ہمیشہ بولتے رہیں گے جب تک آپ اس چیز کی اصلاح نہیں کر لیں گے۔ تو صدقۃ الفطر آج نکالیں گے 2.5 کلو کے حساب سے، اور عید کی نماز سے پہلے نکالیں گے۔ دوسری چیز، عید کی سچی خوشی اگر ہم منانا ہے، ہمارا اسلام سچی خوشی منانے کے لیے صرف یہ نہیں کہتا کہ خود کھا لو پی لو، اسی لیے غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا آج ہی وہ رات ہے، آج ہی وہ دن ہے، وہ نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج ہی وہ دن ہے، کیونکہ کل عید کی رات ہے، کل عید ہے، اور آج ہی ہمیں تلاشنا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلہ میں ایسے ضرورت مندوں کو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے ہیں اور عید کے لیے ان کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں۔ آج ہی کے دن ایسے غریبوں کو، ایسے ضرورت مندوں کو اگر آپ تلاش کر کے ان کی عید کی تیاری اگر آپ کرا دیتے ہیں، یقین مانیے جو سکون، جو لذت، جو عید کی خوشی آپ کو محسوس ہوگی، وہ عید کی خوشی آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں ہوگی۔ وہ عید کی خوشی آپ چمک دمک کر کے پہن رہے ہیں اور آپ کا بھتیجا نہیں پہنا ہے، آپ کی بھتیجی نہیں پہنے ہیں، آپ کے پڑوسی نہیں پہنے ہیں، لیکن آپ کا بچہ لہک رہا ہے، چہک رہا ہے، گھوم رہا ہے، عید کی خوشیاں منا رہا ہے، اور غریب کا بچہ دیکھ کر کے رو رہا ہے، تو آپ کی عید سچی عید نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے واسطے آج ایسے لوگوں تک پہنچیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر آدمی پورا گاؤں جائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں، ہر پریوار میں کچھ ایک آدمی کو ضرور ایسا بناتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتا ہے۔ اپنے رشتہ دار کو دیکھیے، اپنا خون کو دیکھیے، اپنا خون کو، جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ اپنے خون پر آپ صدقہ کریں گے، اپنے رشتہ دار پہ آپ صدقہ کریں گے تو صدقہ کا ثواب بھی ملے گا، اور صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جس سے آپ کو دشمنی ہے
دیادی لڑائی ہے، وہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دیجئے، یہ دل والی بات ہے، جگر گردے والی بات۔ ہاں اس کو دیں گے، وہ ہمارا خون کا پیاسا ہے، رہنے دے۔ رب العالمین کہتا ہے رشتہ ایسے سے جوڑو جو تم سے توڑنا چاہتا ہے، جو لوگ تم سے خود سے جڑا ہوا اس سے جوڑنے کی کیا بات۔ رشتہ جوڑنے کی بات وہاں ہوتی ہے، جو توڑنا چاہتا ہے وہاں جڑیے، ایسے لوگوں تک پہنچیے۔ اگر ان کو آپ سے پریشانی ہو، آپ ایسے طریقے سے ان تک پہنچا دیجئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ ایسا آپ تلاش کیجئے ایسے لوگوں کو اور ایسے مسکینوں کو، تاکہ عید کے دن وہ بھی سچی خوشی اور ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ یہ سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب صرف آپ غریبوں کو کہہ رہے ہیں، مسکینوں کو تلاش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آج سب آدمی مسکین کی تلاش کرنے میں نکل جائے گا، تو گھر کے اندر بیوی ہے، بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، وہ ہوا میں وہ گیا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہے۔ گاؤں سماج میں بڑکا مریضہ، گاؤں سماج میں بہت سخی ہے، فلاں سے ہے، بہت دینے والا ہے، بہت ایسا اچھا دل والا، اور گھر میں بیوی ناخوش، بچہ ناخوش، ماں ناخوش، باپ ناراض ہے، باپ گلیا رہا ہے، ماں گلیا رہی ہے، باپ ماں کو پوچھ نہیں رہا ہے، الگ کر کے رکھ دیا بڑھوا بڑھیا کو، ہاں کوئی پوچھنے نہیں جا رہا۔ اب دنیا میں وہ محلہ میں دکھا کے دے رہا ہے کہ ہم سیٹ ہیں، لیجیے غریب لیجیے، اور گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے ماں باپ، اس کو کوئی خیال نہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، آپ وہ روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقْبَةٍ، وہ دینار وہ روپیہ جو آپ غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ عَلَى مِسْكِين، وہ روپیہ جو آپ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور وہ روپیہ جو آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ 4 طرح کا دینار کہا، ایک اللہ کے راستے میں، ایک غلام آزاد کرنے میں، ایک مسکینوں کو دینے میں، اور ایک روپیہ ایسا ہے جو آپ اپنے پریوار پہ خرچ کرتے ہیں۔ پیارے نبی آگے کیا بولتے ہیں؟ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، یہ چاروں جو خرچہ کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ ثواب والا اور سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے معلوم؟ وہ صدقہ جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کیے، وہ صدقہ جو آپ اپنی بیٹی پہ خرچ کیے، وہ صدقہ جو آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیے، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے۔ تو اس لیے غریبوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے عورتوں کا بھی خیال رکھے، اور یاد رکھیے عید کا زمانہ ہے، بیویاں نخرے نہیں کریں گے تو کون نخرے کریں گے بھائی؟ بیٹیاں نخرے نہیں کریں گے تو کون نخرے کریں گے؟ خود پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ رفقم بالقواریر، رفقم بالقواریر، یہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، نازک، شیشہ والا برتن کو جس طرح آپ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ذرا بھی دھکا نہیں لگے، وہاں رہے گا شیشہ کا گلاس رکھا ہوا، بچہ یہاں سے تو پھٹلے نہیں بولتے ہیں، کہا ہے شیشہ والا برتن ہے نا، بچہ کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ ویسے ہوتی ہے بیویاں، ویسے ہوتی ہیں عورتیں، ویسے ہوتی ہیں یہ بیٹیاں ہماری، وہ رفقم بالقواریر ہے، شیشے کی مانند ہے، ذرا سی بات پہ وہ روس جائے گی، ذرا سی بات پہ وہ پھول جائے گی، ذرا سی بات پہ وہ نخرے دکھائے گی۔ یہی نخرا تو اصل عید کی خوشی ہے بھائی، اس کے بھی نخرے اٹھائیے، اس کے بھی نخرے جھیلیے، ان کی خوشی کا بھی خیال رکھیے، جائیے جو کہتے ہیں خریدوائیے، جو دلوانا چاہتے ہیں دلوائیے، لیکن اسراف نہیں کیجیے، لیکن اسراف نہیں کیجیے، اتنا بھی نہیں بہلاوا دیجیے کہ پڑوس کو تکلیف ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو۔ جو ضرورت کی چیز ہے، جو عید کی خوشی میں ہوتی ہے، ان خوشیوں کا خاص خیال رکھیے، تب انشاءاللہ ہماری عید جو ہوگی ماشاءاللہ بہترین طریقے سے عید گزرے گی، ہمارا گھر بھی خوش ہوگا، ہمارا محلہ بھی خوش ہوگا، اور ہمارے رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، غریب بھی خوش ہوں گے، تب یہ عید کی سچی خوشی نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے عید الفطر کو جاتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھیے، نہائیے، دھوئیے، عمدہ لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کے جائیے۔ جی ہاں، عید الفطر میں کھا کے جانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں پیارے نبی آتے تھے تو کھاتے تھے، تو عید الفطر کل جو ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ کھا کے جانا ہے۔ کچھ کھا کے کیا جانا ہے؟ پیارے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے، تو آپ بھی کھجور کھا لیجیے۔ اور بھی کیسے کھاتے تھے؟ ایک کھاتے تھے،
یا 3 کھاتے تھے یا 5 کھاتے تھے، یعنی طاق عدد میں کھانا ہے تو اس سنت کو زندہ کیجیے۔ ہڑبڑ میں ایک کوئی چپل پہن رہا ہے، کوئی جوتا پہن رہا ہے، کوئی بٹن لگا رہا ہے، کیونکہ لیٹ سے اٹھتا ہے، اس دن بھی فجر نہیں پڑتا، لیٹ سے اٹھے گا، ہڑبڑ بھاگنا، امام ختم ہو جائے گا، ٹائم ختم ہوگا، لوگ کھانا بھول جاتے ہیں، تو گیٹ پر رکھ دیجیے، گیٹ پر، مین گیٹ پہ جہاں سے نکلنے والے ہیں، ہاں کھجور رکھا، چل کھا، سنت پہ عمل ہو۔ سنت کو زندہ کیجیے بھائی، سنت زندہ کیجیے گا، اس کا بھی الگ اجر ہے، الگ ثواب ہے۔ ہم لوگ سارے سنت کو لے کر کے طاق میں رکھے ہوئے، تو عمدہ لباس پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے اور طاق عدد میں کھجور کھا کر کے سب پریوار چلیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے اور تکبیرات بلند کرتے ہوئے چلیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات گونجتے ہوئے جانا چاہیے، پڑھتے ہوئے چلیے۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیے، عیدگاہ میں پڑھنا یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ مجبوری کی حالت میں آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مجبوری، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنے سماج سے اتحاد ختم ہو رہا ہے، ہاں سماج میں جو دوستانہ رویہ تھا وہ چیز ختم ہو رہی ہے، ٹولے اور ٹکڑیوں میں لوگ بٹ رہے ہیں، کوئی اس محلہ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی اس محلہ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ لے رہے ہیں۔ نہیں، عید کا جو مقصد ہے اور عیدگاہ میں پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ اظہار ہے، وہ ہماری طاقت کا اظہار ہوگا، ہمارے اتحاد کا اظہار ہوگا۔ عید میں پورے محلے والے ایک جگہ جمع ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہوں گی۔ ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس غریب کو ہم اپنے گھر نہیں آنے دیتے ہیں وہ عیدگاہ میں آپ کے بغل میں سٹ کر کے کھڑے ہوں گے، مسجد میں آپ کے بغل میں سٹ کے سارے محلے والے ایک جگہ جمع ہوں گے، ملاقات ہوگی۔ یہ عظیم الشان مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ مقصد صرف اور صرف عیدگاہی میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ چند جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز کی عادتیں بنائی جا رہی ہے، لوگ اپنے اپنے سے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اور شاید اس میں کچھ ایسے لوگ عالموں کا یا کچھ ذمہ داروں کی بھی غلطی ہے، کہنے لالچ، پیسہ کے لالچ میں کہ اپنا یہاں پڑھیں گے یا اپنا یہاں ہوگا، یہاں چندہ ہوگا تو اپنا مسجد۔ کیا سوچ ہے یار، کہاں چلے گئے، کتنا نیچا گریے گا۔ وہ عیدگاہ کس کی ہے؟ باہر والے کے کا، اپنے گاؤں کا نا ہے، ہمارا نا ہے وہ، ہم وہاں اگر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا شان رہے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو 12 میں نے سنایا ہے کہ پیارے نبی نے عورتوں کو بھی لے کے چلنے کا حکم دیا واجبی طور پر۔ ام سلمہ نے پوچھا کہ اب وہ عورتیں کیا کریں گی جو حیض کی حالت میں ہے، ناپاک ہے؟ کہا وہ بھی جائے گی عیدگاہ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گی، مسلمانوں کے دعا میں شامل ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، عمل تو دور کی بات ہے۔ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، عورتوں کو ہم لوگ بہت محروم کرتے ہیں، ہر جگہ سے محروم کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے عورتوں سے اس وعدے پہ آپ نے چندہ کروایا تھا کہ ہم مسجد میں تم کو آنے نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے، کیا ہوا؟ چندہ کر لیے، عورتیں ابھی تک انتظار میں، آپ نے اس کا حق نہیں دیا۔ برا نہیں مانیے گا، یہ غلطی ہے، مجھے دکھانا ہے آئینہ دیکھیے اور اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کھلواڑ ہو رہا ہے، عورتوں کو محروم کر رہے ہیں۔ عیدگاہ میں بھی لے جانا ہے اور مسجدوں میں بھی عورتوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے اس حق کا خیال رکھیے۔ باتیں بہت ہو گئی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو، اے مولا کریم، جو بھی ہم نے رمضان کا مہینے میں عبادت کی ہے، پروردگارہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، پروردگارہ ان کوتاہیوں سے تو درگزر فرما دے۔ پروردگارہ کل ہم لوگ عید منانے جا رہے ہیں، مولا کریم ہماری ان عبادتوں کو اور ہمیں عید کی سچی خوشی اور مسرت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الغفور۔